الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بزرگ ہستیوں کے درمیان کچھ معاملات رہے، کچھ اختلافات رہے، تو اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی، چونکہ آپ بھی صحابی رسول اور آپ صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو پھر مومنین کی ماں ہے، وہ ام المؤمنین ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آپس کے جو معاملات تھے، اس میں ہم مسلمانوں کو حق نہیں کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کریں، ہم ان کے خلاف زبان کھولے، ہم زبان درازی کریں۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت محمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک شخص تھا جو کہ گستاخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ آپ کی شان کے خلاف کلمات بولا کرتا۔ حضرت محمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو میں دیکھتا ہوں کہ جان سے بھی پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین بھی ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ سارے حضرات موجود ہیں، اور میں نے دیکھا وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہاتھ باندھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کو لایا گیا، اس کو دیکھتے ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہے وہ شخص جو ہماری شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بولا، میں تو صرف یعنی حضرت امیر معاویہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو صرف ان کے خلاف بولتا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ غضبناک ہوئے، اور اسی غضب کی حالت میں 3 بار ارشاد فرمایا، تیرا ناس ہو، کیا معاویہ میرا صحابی نہیں؟ تیرا ناس ہو، کیا معاویہ میرا صحابی نہیں؟ تیرا ناس ہو، کیا معاویہ میرا صحابی نہیں؟ 3 بار یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا، وہ ہتھیار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، اس شخص کا سر تن سے جدا کر دو، اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہتھیار پکڑا اور اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو ذبح کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ راوی جو یہ واقعہ سنانے والے ہیں، جو خواب دیکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری فوراً ہی آنکھ کھل گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں اس شخص کے گھر میں گیا جس کو میں نے رات کو خواب کی حالت میں
حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن کر جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اس شخص کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی اس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو دنیاوی سزا تھی گستاخ صحابہ کی، گستاخ امیر معاویہ کی۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے وہی قابل احترام ہے، وہی قابل عزت ہے۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو پھر کاتب وحی ہیں، آپ تو میرے آقا کے صحابی ہیں، تو آپ سے پیار ہمیں کیوں کرنا ہو، آپ سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ بلکہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ اور یہ نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، چار یاران مصطفیٰ جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، حضرت معاویہ جنتی جنتی جنتی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار سادات سے محبت نصیب فرمائے، اسی محبت میں جینا، اسی میں مرنا نصیب فرمائے۔